بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ تھے عظیم معرکہ، عزت و عظمت کے شہداء کو دفنانے کے بعد صحابہ کرام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ اس قلعہ کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ 3 سال گزر گئے۔ عام مسلمانوں کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ مجمع سے عبدالرزاق رضی اللہ عنہ اور آپ کے 4 ساتھی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم نے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کیا ہے۔ آپ حضرات ایک ترتیب بنا لے اور وہ اس طرح کے بوریوں میں روئی بھر دے، اور پھر ہم چند ساتھیوں کو اسلحہ کے ساتھ بوریوں میں روئی کے اندر رکھ دے، اور پھر منجنیقوں کے ذریعے سے ہم کو بوریوں سمیت قلعہ کی فصیل پر پھینک دے۔ ہم وہاں پر بوریوں سے نکل کر کارروائی کریں گے۔ چنانچہ مضبوط منجنیقوں کا انتظام ہو گیا اور گلشن اسلام کی یہ جانثار روئی کی بوری سمیت فصیل پر پھینکی گئی۔ قلعے کے فصیلوں پر پہنچتے ہی انہوں نے بوریوں کو کاٹ کر وہاں کے چوکیداروں کو پھیلا ذبح کیا اور پھر بڑے گیٹ کی طرف گئے۔ وہ سب بند تھے، چابیاں نہیں تھی، دہلیز میں بہت سارے لوگ تھے۔ صحابہ نے ان سب کو قتل کر دیا اور چابیاں لے کر دروازے کھول لیے۔ رات کا سناٹا تھا، تاریک رات تھی۔ یہ شیر سب سے بڑے برج پر پہنچ گئے اور اس پر قابض ہو گئے۔ وہ ابھی چوکیداروں کو مارا، اتنے میں رومی بھاگ اٹھے۔ سب قلعہ والے اور پورے شہر والے دوڑ پڑے۔ ادھر دروازہ کے پاس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تمام افواجی اسلامیوں کو تیار کر رکھا تھا۔ چنانچہ دروازہ کھلتے ہی وہ سب اندر آئے، لیکن اس شان سے کہ رضی اشعار پڑھتے جاتے تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت زرار بن عذور رضی اللہ عنہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے گرجتے ہوئے داخل ہوئے۔ ترجمہ یہ ہے: جب میں بلا خوف خطر میدان میں آتا ہوں تو جنگ کے دن جنات گھبرا کر شور مچاتے ہیں۔ اس شخص نے دھوکہ کر کے ہمارے لیے کمینگاہ تیار کیا، وہ ہلاک ہو جائے، ہم تو تدبیر و تجربہ کاری کے جڑ ہیں۔ دشمن بدلموس کتا ہلاک ہو جائے، اگر میری نگاہ اس پر پڑ گئی تو میں اس کو ہلاکت کی گڑھے میں پھینک دوں گا۔ ان سے جہاد و قتال کر کے اور ان کے بہادروں کو تلوار سے مار کر اپنے رب کو راضی کروں گا۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ قلعے میں داخل ہوئے اور یہ شعر پڑھے۔ ترجمہ یہ ہے: آج سروں اور کوفریوں میں نیزے تلوار مارنے اور شدید جنگ کا دن ہے۔ جب میں تیزدار سیدھی تلوار لے کر بہنسا کے کتے بدنموز سے مقابلہ کروں گا تو اس کی ہلاکت ہوگی۔ اگر میں اس کو موت کے پیالے نہ پلاؤ تو میں مر جاؤ اور اپنے کسی مقصد تک نہ پہنچو۔ اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور یہ زوردار قصیدہ پڑھا۔ اس کے بعد عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قلعے میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ آپ نے ان اشعار سے اپنے جوش کا اظہار فرما رہے تھے: آج کمینوں میں ہمارے نیزے دراز ہوئے اور گردنوں میں تیزدار تلواریں پڑیں۔ آج میں اہتمام کے ساتھ دین اسلام کی مدد کروں گا اور اپنے بزرگوں سے دفاع کرتا رہوں گا۔ میں بہادر شاہ سوار باہمت ہوں اور دشمنوں کو موت میں دھکیلنے والا ہوں۔ اس کے بعد شیر اسلام فضل بن عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ اس کے بعد ابو لہب کے بیٹے فضل بن ابی لہب داخل ہوئے۔ اس کے بعد عطیاز رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ اس کے بعد محمدی کچار کے نامور شیر مقداد بن اسود کندی رضی اللہ عنہ فخری ابیات کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس کے بعد ذی-النورین امیر المومنین ابن عفان کے صاحبزادے ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ اس کے بعد فخر و مباحات کے ابیات پڑھتے ہوئے مسلم بن عقیل داخل ہوئے۔
آپ نے کہا مجھے لڑائی اور طویل بے خوابی نے لاغت کر دیا ہے اور بے خوابی اور رونے نے مجھے بے چین کر دیا۔ مہنگی تلوار سے ہر کتے کو قتل کر دوں گا، شاید لڑائی میں میرے پیاس بجھ جائے۔ عزت و عظمت اور شوکت کے یہ اشعار جس میں غیظ و غضب کا اظہار اور برات عن الکفار اور اشداء علی الکفار کا مکمل نقشہ موجود ہے، پڑھتے ہوئے جب یہ حضرات اندر داخل ہوئے تو پیچھے سے حضرت شرحبیل بن حسنہ، قعقاع بن عامر، ابو ذر غفاری، ابو ہریرہ اور آپ کا بیٹا عبدالرحمن بن ابو ہریرہ، معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اپنے مشہور سپاہیوں کے ساتھ خانہ قلعہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کو مرتب کیا اور کارروائی شروع کی۔ ادھر بطلیموس نے سب شہر والوں کو لڑائی کا حکم دے دیا اور خود سوار ہو کر مشہور سرداروں کو لے کر میدان میں نکل کر دروازوں کی طرف دوڑ پڑا۔ سب سے پہلے جو معرکہ ہوا تو اس میں سب سے پہلے جو صحابہ بوریوں کے ذریعے سے پھینکے گئے تھے، مثلا عبدالرزاق اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے۔ شدید لڑائی جاری تھی۔ زبیر اور حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باب البحر پر جا کر قابض ہو گئے۔ دروازے کے اوپر برج سے مسلسل پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن یہ حضرات باب البحر پر قائم تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے گھوڑے سے اتر کر 2 رکعت نماز شروع کی۔ اوپر سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن یہ اطمینان سے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو ان حضرات نے رسیاں ڈال کر برج کی طرف چڑھنے کا انتظام کیا اور اوپر چڑھ گئے اور وہاں کے محافظوں کو قتل کر کے اس گیٹ کو صاف کیا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ، فضل بن عباس، ابو ذر غفاری اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر باب قندوز پر قبضہ کر لیا۔ حضرت قعقاع بن عامر، حضرت مسیبہ اور امیری ایاز رضی اللہ عنہ نے شروع کی طرح جھپٹ کر باب الجبل پر حلہ بول دیا اور وہاں کے دروازے کھول دیے۔ اب شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ رومی تو آج موت حیات کی لڑائی لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا اور خوب بلندی سے پہلوانوں کا نظارہ کرنے لگا۔ اللہ کے دشمن بادشاہ بطلیموس نے شدید جنگ کا آغاز کر دیا۔ اب شہر کے گلی کوچوں میں گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ کوئی دروازہ ایسا نہیں تھا جہاں جنگ نہ ہو، کوئی سڑک ایسی نہیں تھی جہاں پر معرکہ گرم نہ ہو، کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جہاں سے دس لڑائی نہیں ہو رہی۔ اس سیف من سیوف اللہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور چیخ کر پکارا، یا سارات سلیمان، ہائی میرے بیٹے سلیمان کا بدلہ، کنارہ لگا کر آپ شیور کی طرح بطلیموس پر حملہ اور ہوئے اور ٹیک ٹیک نیزہ اس کے سینے میں مارا تو نیزہ فش کی طرف سے چمکا اور پھر اس کے سر پر تلوار مار دی جس سے وہ 2 ٹکڑے ہوا۔ تب دشمن خدا جرنیل بطلیموس زمین پر گر پڑا اور اپنے خون میں لت پت خر خر کرتا ہوا جہنم میں پہنچ گیا۔ رومیوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ مارا گیا تو دم دبا کر سب بھاگ اٹھے اور مسلمان نے قید و قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور راقم الحروف نے پھر کہا، من عہد عاد کان معروفا لنا اسر الملوک وقتلها وقتالها، یعنی بادشاہوں سے لڑنا، انہیں قید و قتل کرنا زمانے قدیم سے ہمارے جانے پہچانے کارنامے۔ صحابہ کرام نے چن چن کر اہل بہنسا کے غدار کفار اشرار کو قتل کیا، چنانچہ کفار کے 30,000 آدمی مارے گئے اور 20,000 گرفتار کیے۔ تب اللہ کی زمین کفر کی نجاست سے پاک ہو گئی، اللہ کا کلمہ بلند ہوا اور کفر کا زور پورے عالم میں ٹوٹا۔ اب ہر جگہ کفر کی قوت نیست و نابود ہو گئی۔ سچ ہے، خلق اللہ للحروب رجالا ورجالا لقصاب وسریدی، اور یہ بھی سچ ہے، ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم ما دار آمن فی کل مصطدمی، یعنی صحابہ کرام عظمت و ہمت کے پہاڑ تھے، ذرا ان کفار سے پوچھ لو کہ انہوں نے ہر معرکے میں کیا کچھ دیکھا۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے 23 اشعار پر مشتمل ایک زبردست قصیدہ پڑھا
جس میں اول سے لے کر آخر تک آپ نے باہنسا کا عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ انشاءاللہ وہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔